السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ زمین کا خلیفہ انسان ہے۔ اعتراضات تو بہت سے ہوئے، مگر رب نے خلافت انسان سے نہیں چھینی۔ بطور خلیفہ آپ اور میں یہاں آئے تھے اور سب سمجھ بیٹھے کہ ہم یہیں کے رہنے والے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری رہائش کسی اور جگہ ہے، ہم کسی اور سیارے کے رہنے والے ہیں اور وہیں سے یہاں ہیں۔ ہماری آرائش اور زیبائش سے مزین رہائش، اصل رہائش کہیں اور ہے۔ وہاں سے بطور آزمائش ادھر بھیجے گئے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آزمائش اور امتحان کو مد نظر رکھ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اس وقت اللہ کے ایک گھر میں، جس کا یہ افتتاحی خطبہ ہے، جہاں اہل علاقہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہاں ایک لمحہ فکری ابھی دینا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے ہر انسان کے بیک پہ 3 گھر بنائے، جس سے اس کی پہچان ہے۔ ایک اس کا اپنا گھر ہے اور اس گھر کے سامنے اللہ کا گھر ہے۔ اس جہان میں رہتے ہوئے خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ان 5 گھروں سے جڑا ہوا ہے، اور زندگی کے بعد آنے والے 3 گھر، ان کی اس نے یہاں صحیح معنوں میں تیاری کر لی ہے، جس کے لیے اسے بھیجا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔
میرا پہلا گھر رب نے جو میری بیت پہ کھڑا کیا ہے اور بنایا ہے وہ میرے ددیال کا گھر ہے۔ خوش نصیب ہو، مبارکباد کے مستحق ہو کہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن میں، میری پہچان میں ابو جی کا نام، دادا جی کا نام، پردادا جی کا نام، نسل در نسل، پشت در پشت الحمدللہ ہم بھی جانتے ہیں اور اہل علاقہ بھی جانتے ہیں۔ یہ ددیال کتنی بڑی نعمت ہے، اسے اصل کہتے ہیں۔ یہ ہماری روٹس ہیں، جڑیں ہیں۔ درخت جتنا مرضی تناور ہو جائے، اگر جڑیں کاٹ دی جائیں یا خشک ہو جائیں تو پھر اوپر تنے کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ دوسرے نمبر پہ میری اصل میرا ننیال ہے۔ ننیال سے میری ماں جی اور ان گہرے رشتوں کا تعلق، ددیال سے میرے باپ اور باپ کے ان اصلی رشتوں کا تعلق۔ آج پوری دنیا ترقی کرنے کے باوجود، ٹیکنالوجی میں امامت کرتے ہوئے، سائنس میں پوری عروج کو چھوتے ہوئے، ان لوگوں کی پہچان میں، آئیڈینٹیفیکیشن میں، ان کے کارڈ میں ابو کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں تو یورپ سے پتہ کروا لیں، جو وہاں رہتے ہیں ان سے ذرا کال کر کے پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ اپنے پہلے باپ جناب آدم اور پہلی ماں سیدہ حوا سے جڑی ہوئی ہے، وگرنہ دوسرے لوگوں نے اپنے آباؤ اجداد بدل کے اپنے بچوں کو پڑھا دیا ہے۔ ان کے پاس مسجدیں نہیں، آسمانی تعلیم نہیں ہے، یہ والا گھر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کے آباؤ اجداد میں اس وقت جو نام ہے وہ ڈارون کے نظریے اور تھیوری کے مطابق بندر ہے۔ وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ بندروں کی اولاد ہیں۔ ہمیں کس نے بتایا؟ آج میں جس گھر میں کھڑا ہوں، میں نے اپنے گھر کو، میرے پچھلے 3 گھروں کو اور میرے آگے آنے والے 3 گھروں کو میں نے اس گھر سے جوڑنا ہے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا پھل، اس کی نعمت، قدردانی اور اس کی عظمت، فوائد اور نتائج کتنے خوبصورت اور حسین ہوں گے۔ اور اگر میں ان سے غافل رہا تو پھر سمجھ لیجئے کہ میں اپنی زندگی کا مقصد اور ٹارگٹ بھلا کے یہاں سے چلا گیا۔ اس حوالے سے آج کی یہ ملاقات، اللہ کے گھر کی اہمیت شاید فضائل میں میں آیات اور احادیث کو نہ پڑھوں، بہت جانتی ہے دنیا کہ روئے زمین پہ جس خطے پہ رب کا گھر بن جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری کائنات میں سب سے بہترین خطہ وہ ہوتا ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس جگہ زمین پہ اللہ کا گھر بنتا ہے، یہ پہلے دن کا فیصلہ ہے کہ یہ خطہ جنت کا خطہ، یہ اللہ کا پسندیدہ خطہ ہے۔ باقی الگ بات ہے کہ موقع کب ملتا ہے، کبھی فصلیں ہوتی ہیں، کبھی زندگی بھر کھنڈرات ہوتے ہیں۔ رب کس کو چنتا ہے، کسے ابراہیم بناتا ہے علیہ السلام، کسے وہ موصل سے، عراق سے، شام تک، شام سے پھر جو ہے وہ فلسطین تک، وہاں سے مصر، اور مصر سے واپس لبنان اور اردن، وہاں سے تبوک اور تبوک سے مدینہ، اور مدینے سے مکہ پہنچا کر کے وہاں ان کی بیوی اور بچے کو رکھ کر کے بعد میں انہی سے گھر بنوائے۔ یہ فیصلے اوپر کے، اور پھر آواز ہے ان اول بیت، لوگوں سب سے پہلا گھر وضع للناس، جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے۔ وضع للناس للذی ببکہ، یہ وہی ہے جو بکہ اور مکہ وادی میں ہے، مبارک و ہدی
برکتوں والا، خیر والا، بھلائی والا اور اللہ کی طرف سے ہدایت والا اور پورے جہان کے لیے ہم نے رہنما بنایا۔ ام القری، بستیوں کی ماں مکہ، اور پھر انہی بستیوں کی اولاد میں سے ایک بستی راہ والی، اس راہ والی کے اندر اللہ کے اس گھر کی شان، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کا ذکر کر کے دو عظیم مساجد اور کھجوروں والی سرزمین سے گزار کے میرا مالک آپ کو اور مجھے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو زمین کے اوپر آپ کو بھیج کے آپ کے گھر تبھی پسند ہے جب وہ اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں۔ وگرنہ قرآن مجید میں میرے اور آپ کے گھروں کا، ان کی بلڈنگوں کا، ان کے نقشوں کا، ان کی وسعتوں کا، ان کے حسن و جمال کا، ان کے اندر لگے ہوئے میٹیریل کا، ہمارے رکھے ہوئے فرنیچر کا اور ہمارے عہدوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ ضرور کرتے کیونکہ ہم اسی زمین کا حصہ ہیں، مگر اللہ کے پیش نظر یہ چیز نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں انسانوں کو اس زمین پہ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنی زندگی میری بندگی میں تابع ہو کے گزارے۔ انسان رب کا بندہ ہے، بھلے وہ کہیں فقیر بن کے کلی میں رہ رہا ہے، عرش بری پہ اس کی ویلیو ہے کہ بندگی میں زندگی گزار رہا ہے، اور اگر شاہی محلات میں بھی ہے، بندگی سے ہٹ گیا ہے، تو اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلیو اور حیثیت نہیں۔ ہم سے کچھ غفلت ہوئی ہے اور آج اسی غفلت کا تھوڑا احساس کروانا چاہتا ہوں۔ بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا، میرا محسوس نہ کرنا، محسوس کیجئے۔ سب سے پہلے اپنی اصل کی طرف لوٹیے۔ میری اصل، میرا ددیال اور میرا ننیال، یہ دو گھر ہیں، الگ گھر ہیں۔ اگر آپ اس گھر سے جڑے ہوئے، اللہ کے گھر سے، دادا جی سے لے کے پردادا جی تک، دادی اماں سے پردادی اماں تک، ابو جی کے بڑے بھائی جتنے بھی ہیں، میرے تائے، ان کی گھر والی تائیاں اور ان کے بیٹے، میرے فرسٹ کزن، اسی طرح چھوٹے بھائی چچے اور ان کی گھر والی چچیاں اور ان کی اولادیں، میرے فرسٹ کزن، ابو کی بہنیں پھوپھیاں اور ان کے گھر والے پھوپھے اور ان کے بچے میرے کزنز، یہ سارے کے سارے کتاب اللہ کہتے ہیں کہ تیری لسٹ میں ہونے چاہیے۔ اگر تو ان سے جڑا ہوا ہے تو اپنی اصل، جس کی ان سے نہیں بنی، پھر سمجھ لیجئے کہ اس نے صلہ رحمی نہیں کی، اور رب نے رحم جو بنایا ہے، ماں کے پیٹ میں مؤنث مادہ میں رکھا ہے، اللہ نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ رحمت کے 100 حصے کر کے 99 حصے اپنے پاس رکھ کے ایک حصہ رحمت میں سے مادہ کے پیٹ میں اللہ نے رحم بنا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ لوگوں صرف اللہ سے نہیں ڈرنا، رحم کے رشتوں میں بھی ڈرنا ہے۔ یہ رحم آج حالات کے رحم و کرم پہ ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں دولت بھی بڑی ہے، سکون نہیں، علم بڑا ہے، فائدہ کوئی نہیں، محنت بڑی ہے، نتیجہ کوئی نہیں، ملک دنیا کا سب سے حسین ترین اور عظیم ترین کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پریشانی ہے۔ تو پرابلم اتنی ہے کہ ہم نے اپنی اصل بھلائی ہے، اور جب ہم اپنی اصل بھلا دیں، پھر اس کی فصل بھی اچھی نہیں ہوتی، اس کی نسل بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ننیال، ابو کی اگر میرے سسرال اور ان کے اپنے سسرال سے نہیں بنتی، کوئی مسئلہ تھا۔ آپ نے اگر اپنی زندگی میں اور ہوش میں امی کے اباؤ اجداد سے، ننیال سے، ان کی زندگیوں سے، ان کے افراد سے اپنے آپ کو نہیں ملایا، کاٹا ہے، دور ہو گئے اور دور ہوتے گئے ہیں، میرے رب کا فیصلہ ہے جو قوم صلہ رحمی نہیں کرتی ان کے لیے دنیا میں بھی سزا، اور آگے چل کے جو حشر ہے وہ تو اللہ معاف کرے ہے ہی۔ لہٰذا یہ دو گھر، ددیال اور ننیال۔ تیسرا گھر میرے سسرال کا،
جنہوں نے مجھے اپنی عزت دی وہ میری فصل ٹھہری. بیوی کو رب نے فصل کہا ہے قرآن مجید. وہ میری کھیتی، وہ میری فصل. میں مکی کی فصل کو تو دیکھتا ہوں، میں جوار باجرہ گندم تو دیکھتا ہوں، میں مونجی چاول تو دیکھتا ہوں، لیکن جو میری نسل کے لیے رب نے فصل بنائی ہے، کسی بھی گھر کے اندر وہ فصل کیڑوں سے، مکوڑوں سے، بیماریوں سے، گندگیوں سے، نجاستوں سے، موسموں کے رحم و کرم اور برے حالات سے نہیں بچ سکتی جب تک کوئی اصلی بندہ اس فصل کا نگہبان نہیں ہوتا. اور اصلی کون ہوتا ہے؟ جو آبا و اجداد کے ساتھ، ددیال ننیال کے ساتھ، عزت اور غیرت کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ جڑا ہوا. اور یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کے گھر سے یہ بندہ نہ جڑا ہو. میں نے ددیال کو بھی اس گھر سے جوڑنا ہے، میں نے اپنے ننیال کی طرف بھی اس گھر کو دیکھنا ہے، میں نے اپنے سسرال میں بھی اس گھر کو دیکھنا ہے. پھر پتا چلے گا کہ سسر جیسا باپ دنیا میں کوئی نہیں. کوئی ہے جو آپ کو اپنی عزت اور اپنی غیرت اتنے لوگوں کے سامنے گاڑی میں بٹھا کر کے روانہ کر دے اور تھپکی دے، شاباش دے، ایسا کوئی اور نہیں ہے. ایک اکیلا سکا باپ بھی یہ کام نہیں کر سکتا. ماں، وہ بھائی، وہ بہن جو اپنی عزت آپ کی نسل کے لیے آپ کے ہاتھ میں پکڑا کر کے روانہ کر دیتے ہیں، اگر کتاب و سنت کو نہ پڑھا، اللہ کے گھر سے نہ جڑے، تو کل کو ان کے نام الٹے پڑیں. باپ کو شاید اس گھر سے، میرے گھر سے پانی نہ ملے، وہ آنا گوارا نہ کرے، ماں برا محسوس کرے، بھائی سالے کہلانے لگے. لیکن جو اللہ کے گھر سے جڑ گئے، یقین نہیں رہے، وہ ددیال ہوں، وہ ننیال ہوں، وہ سسرال ہوں، ان تینوں کو عزت ملے گی، شان ملے گی، وقار ملے گی. اور چوتھا گھر ہے میرا اپنا. وہاں پہ میری بیوی ہے، وہاں میری نسل ہے، وہاں میری فصل ہے، اور پچھلے 3 گھروں میں میری اصل ہے. میرا اگر اصل سے کنیکشن ٹھیک نہیں، سر جی ایک تار جوڑ کر کے ذرا کرنٹ لیجیے، آپ میٹر لگوا لیں گھر میں، کیا ہوا؟ پیچھے اگر اس کا ٹرانسفارمر سے جوڑ نہیں، ٹرانسفارمر سے بھی کر لیں، اگر پیچھے گریڈ سے نہیں ہے، بات بننے والی نہیں ہے. ہم اکیلے ہو کے مارے گئے. اور سب سے زیادہ ہمارا آئینی نظام، خاندانی نظام تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اور سبب کیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر سے الگ ہو گئے ہیں. جب سے دور ہوتے چلے گئے ہیں، تب سے ہماری درگت بن رہی ہے. فلموں میں، سٹیجوں میں، ڈراموں میں، سیریلز میں، تحریروں میں، ناولوں میں، لوگوں کی گفتار میں، کردار میں، لب و لہجے میں، دعوت میں، پیغام میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میری اصل کو کاٹا نہیں جاتا، مرد کو کمزور نہیں کیا جاتا. میرے ددیال کے اوپر اس وقت جو ستم ہو رہا ہے، اور ننیال کو جس طرح ستایا جا رہا ہے، اور سسرال سے جس طرح بائیکاٹ کے سلسلے چل رہے ہیں، میری اولاد تو دیکھتی ہے. کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پڑھایا زمانہ. وہ کیا تھا؟ زمانہ کیا پڑھا رہا ہے؟ گھر میں خالہ کی تعریف ہو رہی ہے اور پھپھو کی تنقیص ہو رہی ہے. اگر اللہ کے گھر سے جڑے ہوتے تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے اس ماں کے لیے جو ماں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو ماموں کی تعریف کرے، اپنے بھائیوں کی، اپنی اس بچے کی جو خالائیں ہیں، اس کی بہنیں ہیں، ان کے تو گن گائے اور دل میں محبتیں پیدا کرے. اور جو باپ جس سے اسے اصل ملی ہے، جسے گھر ملا ہے، پروٹیکشن ملی ہے، اسے شوہر ملا ہے، سر کا تاج ملا ہے، جنت کے گھر کا مین گیٹ ملا ہے، اس ہستی کے بھائی اگر گھر کے اندر آ جائیں تب بھی برے. ان گاہ پایا ہے تو روز تو رہے. اور اپنا بھائی ابھی امریکہ سے روانہ ہو تو یہ جو تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، بچوں کے دلوں میں باپ اور باپ کی اصل کی نفرت، ماں اور ماں کی اصل کی محبت. اصل میں یہ افراد تفریق ہے جو لیٹ ہوتی. ماں چاہتی ہے کہ اللہ کے گھر سے جوڑا جائے، باپ کہتا ہے نہیں. باپ چاہتا ہے اللہ کے گھر سے بچوں کو جوڑا جائے، ماں کہتی ہے نہیں. ہم سایہ بولتا ہے نہیں. یاد رکھیے اللہ نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنایا ہے اور خلافت کے لیے اس نے اپنا گھر چنا ہے. یہ وہ مصلی ہے جس پہ ہر خلیفے نے اپنی زندگی گزاری. یہ وہ مصلی ہے
حاکم وقت بن کے، نبی وقت بن کے، رسول معظم بن کے، اللہ کے چنیدہ بن کے، مصطفیٰ بن کے، رہبر و رہنما بن کے، جب تک اس مسلح سے دنیا جڑی رہی ہے، اللہ نے انہیں بھیڑیں چراتے تھے یا اونٹ چراتے تھے اٹھا کر کے حکمران بنا دیا، امیر المومنین بنا دیا، بچوں کو عظمتیں دے دی، دنیا کو تابع کر دیا، بحر و بر میں ان کے نام اور دہشت اور ہیبت کے جھنڈے گڑے۔ جب سے آپ نے اس امامت سے، اس خلافت سے، اس مسلح سے، اللہ کے اس گھر سے توڑا ہے، نتیجہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ لہذا میں آج اس گھر کے ابتدا کے موقع پہ کہوں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، ممکن ہے یہاں دعوت پہ آئے ہوں، دور سے آئے ہوں، رہتے کہیں اور ہوں، گھر کہیں اور ہوں، آپ اپنے گریبان میں چاہیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ اس حد تک جوڑا ہے۔ یہاں مسجد میں کم از کم 11 چیزیں ملتی ہیں جو آخرت میں کام آتی ہیں۔ مجھے عمرے پہ جانا ہوتا ہے تو میں ایسی دکان ڈھونڈتا ہوں جہاں لباس موسم کے مطابق ملے، جہاں مجھے چادر، احرام کی کپڑے برابر ملے، جو میں نے بیلٹ لگانی ہے تو وہ بیلٹ بھی وہ ملے کہ جو مجھے تنگ نہیں کرے اور صحیح ہو، میں جوتے وہ لیتا ہوں، اور یہ سارا کچھ پلان کر کے میں تیاری کرتا ہوں، مجھے یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ میری جتنی عالی شان کوٹیاں ہیں، میرے گھر ہے، میری پراپرٹی ہے، لوگوں نے مسجد سے میرے لیے پھٹا منگوانا ہے، اور یہ بھی چھپی ہوئی بات نہیں، گھر والوں نے 4 بھائی نہیں دے، کیوں؟ آگے اس پہ ابا جی کو نہلا لیا، کل کو لیٹے کا کام ڈر لگے گا، مسجد سے ہی 4 بھائی، مسجد سے ہی پھٹا، پھر تیرا کیا بچا اور میرا کیا بچا؟ جو ساتھ لے کے جانا تھا وہ ہے نہیں۔ آئیے، میں نے جو شعر پڑھا تھا کسی وجہ سے پڑھا تھا کہ تیری جبین پر نشان، آپ کہیں گے جی میں حاجی ہوں، میں غازی ہوں، میں مجاہد ہوں، میں بہت اچھا زکات دینے والا ہوں، صدقے خیرات کرنے والا ہوں، میں سخی ہوں، میں موحد ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور بڑا پکا عاشق ہوں، میں دیندار ہوں، میں ایسے، میں کہوں گا بسم اللہ آپ ہیں، لیکن سوال کیا ہے؟ آپ نے صرف اپنی جبین پہ نشان ڈالا ہے، آپ کی صرف انگلیوں پہ نشان پڑے ہیں، آپ کے گھٹنوں پہ نشان ہے، آپ سجدوں میں تشہد میں بیٹھتے تو ٹخنوں پہ نشان ہے۔ یہ نشان پیچھے بھی کچھ چھوڑے ہیں کہ نہیں؟ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے؟ اللہ کے گھر سے اگر تیری فیملی، تیرا خاندان، میری فیملی، میرا خاندان، آپ کے رشتہ دار، میرے رشتہ دار، میرے جانے کے بعد اگر نہیں جڑ پائے، قسم ہے کعبہ کے رب کی، وہ کعبۃ اللہ بھی اپنی جگہ ہے، اگر دنیا نہیں سمجھ سکی تو پھر میرے پیچھے صدقہ جاریہ کون سا ہے صدقہ جاریہ؟ اس سوال کو لے کے آج میرے ساتھ رہے، آپ کے اور میرے ددیال میں سے کتنے لوگ میری وجہ سے، پہلو کو پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی، میری وجہ سے کتنے لوگ اللہ کے گھر سے جڑے، میرے ددیال میں سے کتنے لوگ دنیا دار ہیں؟ میں مثالیں دیتا ہوں کہ فلاں عہدے پہ، فلاں رینک پہ، فلاں کاروبار، فلاں ٹریڈ، فلاں بزنس، فلاں ملک، کوئی یہ بھی بتائے گا کہ میرے دادا ابو، ماشاءاللہ میرے چچا جی، میرے تایا جی، میرے کزن، میرے جتنے بھی یہ رشتہ دار ہیں، الحمدللہ فلاں مسجد کے نگران ہیں، پشتیبان ہیں، متولی ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، اللہ یہ ڈیوٹی تو دے رہا ہے انبیاء کو، ڈیوٹی مل رہی ہے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو، اور وہ کیا کہتے گئے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ سر جی ذریتی کے لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا، ذرے سے ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ریت کا ہوتا ہے، کائنات میں ریت کے کتنے ذرے؟ اللہ میری اولاد جہاں بھی رہے، جہاں بھی کرے، ذرات بکھر جاتے ہیں، ذرات ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں، ذرات بے ویلیو، بے وزن ہو جاتے ہیں، ذرات، لیکن جہاں بھی رہتے ہیں چمکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ سورج سے روشنی پڑتی ہے۔ اللہ میری اولاد جہاں بھی رہے، میری ذریت جہاں بھی رہے، میری نسل جہاں بھی ہو، اللہ و نماز کی پابند،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کیا آپ کی اور میری ذریت اللہ کے ساتھ جڑی ہے؟ مسجد سے جڑ کے ملے گا کیا؟ میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. پہلے سوال یہ ہے کہ ایڈمیشن لیا، داخلہ لیا، کوئی آیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ محلے کے اگر قریب 500 گھر تھے تو 500 گھر میں سے 500 بچے مسجد کے ساتھ جوڑ دیے گئے. میاں جی کو بڑا سمجھا جاتا تھا، قدر کی جاتی تھی، اور کسی بھی مسلک کا بزرگ، میں پتہ یہ کیوں نہیں پکڑتا، یہ ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، یہ ان کی ویلیو اور اتھارٹی تھی. ہاتھ میں میاں جی کے ایک ڈانگ ہے، پورے محلے کے نوجوان گھبراتے تھے، بٹن کھولے، گریبان کھول کے سامنے کھڑا ہو. یہ تو بہت بڑی بات ہے. میاں جی آنا ہے. یہ ہمارے بڑوں نے میاں جی کی عزت ہمارے دلوں میں ڈالی، احترام ڈالا تھا. اللہ سے ملانے والے، پیغمبر سے ملانے والے، حرمین کا درس دینے والے، وحی کا سبق پڑھانے والے. آج سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے، ہمارے لوگوں نے، ہماری باتوں نے سب سے زیادہ اگر ڈی ویلیو کیا ہے، مسجد کو کیا ہے، منبر و محراب کو کیا ہے، اللہ کے گھر کو کیا ہے، اس گھر کے نگرانوں کو کیا ہے، اور یہاں کے اماموں کو کیا ہے، قرآ کو کیا ہے. نانا اینا تو بچ کے رہا. جوڑا کہاں ہے؟ پتہ ہے، غصہ نہ کرنا. کل تلک میرے بچے گلی محلے میں خراب ہوتے تھے گیمیں کھیل کے باہر، یہ چلے جاتے تھے کہیں جوا ڈر، کہیں بیٹھ جاتے تھے. آج آپ کے اور میرے گھر میں جس گھر کے باہر تاریں لگی ہوئی ہیں، تاروں میں کرنٹ ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سیٹلائٹ کے ذریعے رات کو دن کو 24 گھنٹے آپ کے اور میرے بنائے ہوئے بیڈ روم میں، ہمارے بچوں کو دی گئی سہولت میں، ہماری عزت، ہماری غیرت، ہماری بیٹیاں، آج ان کو بٹھا کے وضو تو نہ سکھایا، لیکن باہر سے قوم سکھا رہی ہے، اور قوم کا لفنگا سکھا رہا ہے کہ آپ اپنے بدن پہ پانی ڈالیں. راتوں کو ہو رہا ہے، ماں باپ سو رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں. جب سے رب کے گھر سے ٹوٹے ہیں، وہ میری بیٹی، وہ میری عزت، وہ میری آبرو، وہ میرا بچہ جو غیرت مند تھا، جو با حیا تھا، جس کی نظریں جھکی ہوتی تھی، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، اس وقت اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. آج وہ بے باک ہو گیا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو لوگوں سے پوچھئے کہ قوم کہاں بنے ہیں، ڈالر کہاں سے ہے، یورو کہاں سے ہے، پیسہ کہاں سے ہے، مال کہاں سے ہے، کوٹھیاں بن رہی ہیں، زمینیں خریدی جا رہی ہیں، جائیدادیں لی جا رہی ہیں. ابو امی ایک لاکھ. سر جی میں تو مسجد کے میاں سے ڈرتا تھا، میں تو اس کی عزت کرتا تھا، میں تو باپ کا نام مطلق سن کے شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا. ابو آ رہے ہیں. آج کیا ہے؟ اور اپنے آپ کو توڑو اللہ کے کرو سے، ملائیے ان لوگوں سے. شیطان پتہ ہے کب حاوی ہوتا ہے؟ جب رب کی نافرمانی ہوتی. اللہ نے ہمارے ابو امی کو پیدا کر کے جنت دی تھی. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم اور حوا تمہاری رہائش جنت ہے. آرائش بھی ہے، زیبائش بھی ہے، بڑی خوبصورت رہائش دی ہے ہمیں، لیکن اس میں ایک آزمائش ہے، فلاں درخت کے قریب نہ جانا. وہی کر بیٹھے، رب کی نافرمانی ہوئی. رب نے سب سے پہلا کام لیا، رہائش بھی لے لی، زیبائش بھی لے لی، آرائش بھی لے لی. آزمائش میں ناکام ہونے پہ اللہ نے لباس بھی لے لیا، پوشاک بھی لے لی، کپڑے اتار لے. سر جی کو بہت بڑا جرم کر بیٹھے ہیں کہ ہماری عزتوں کے، ہماری بچیوں کے، ہماری بہنوں کے، ہماری بیویوں کے، ہماری عورتوں کے کپڑے اتر گئے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. غیرت مند پاکستان، جرأت مند پاکستان، با حیا پاکستان، با وقار پاکستان، لا الہ الا اللہ والا پاکستان. ایک ہی جرم ہوا ہے کہ ہم نے انہیں آئیڈیل بنایا ہی نہیں جہاں مردوں کے سر بھی ڈھانپے ہوتے ہیں. عورت تو عورت، جہاں غیرت کا مقام یہ ہے کہ مرد کا سر بھی ڈھانپا ہوا، جہاں غیرت کا مقام یہ ہے کہ مرد بھی اپنی ناف سے مجبوری کی حالت میں بھی گھٹنے تلک ننگا نہیں ہو سکتا. ناف سے لے کے کم نظر کندھا ننگا ہو نماز نہیں ہے. اگر بہت بڑی کو مجبوری ہے، ناف ڈھکی ہوئی ہو، گھٹنا ننگا نہ ہو،
تالی لگانا ہے، جاٹ ہے، کسان ہے، کلمہ محبوب کا پڑھا ہے تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں عورت کا لباس یہ تھا کہ پاؤں، اگر یہ پاؤں ہے، ایڑی ہے، اس ایڑی سے ایک بالش نیچے کپڑا ہے، ایک بالش، چادر پیچھے ہے۔ سوال آتا ہے، ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، حضور کی مجلس ہے، انصاری عورتیں آگے پوچھتی ہے کہ عورت اپنے پیچھے کتنا کپڑا لٹکائے پردے میں؟ آپ نے کہا شبر، ایک بالش۔ ماں جی بول اٹھی، کوئی بچی نہیں بولی، کوئی جوان عورت نہیں بولی، کوئی قراری نہیں بولی، بوڑھی اماں بولی، ماں جی ام سلمہ بولی، محبوب اگر صرف ایک بالش ہوگا اتنا کپڑا تو تھوڑی سی بھی ہوا کا جھونکا یا یہ اڑ جائے گا، ایڑی تو ننگی ہو جائے گی۔ سر جی اتنے ہڈیاں ننگے ہونے تے پریشانیاں، اتنے اڈے بڑھ جانے پریشانی ہوگی۔ کل اڈے تھے کہیں کہیں، آج ہر اڈا اللہ معاف کرے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ شاید شوہر کی ڈیمانڈ میں بھی اس قدر عورت بے باک نہ ہوئی ہو جو آج سزا کے نام پہ تیرے میرے گھر کے اندر صرف چند ٹکوں کی خاطر مداری بھی تو کام نہیں کر سکا تھا، جو آج کا عیاری کر گیا۔ میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو اناڑی بنا دیا، مہنگی چیزیں دے دی، اللہ کے گھر والا قرآن گھر میں نہ دیا، بہت کچھ دے دیا، پیغمبر کی سیرت نہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر گلی میں بیوٹی پارلر تو ہے، مدرسہ نہیں ہے۔ جب لوگ سیرت بناتے تھے نا تو مدارس ہوتے تھے، ہر گھر کا باپ اور دادا قرآن مجید تلاوت کر کے الارم سے اپنے بچوں کو فجر کے ٹائم اٹھاتا تھا۔ جب سے ڈھیل ہوئی ہے، جب سے ڈھیل ہوئی ہے، آپ پتہ کر رہے ہو کیا ہے؟ ہر گلی میں بیوٹی پارلر، کیونکہ آج قیمت پڑی ہے جسم کے حسن کی، بدن کے حسن کی، نشیب و فراز کی۔ آج معیار یہ بن گیا ہے، روح کو کون دیکھے، روحانیت کو کون دیکھے۔ میں ساری زندگی سیرت سنوارتا رہا، کچھ لوگ بازی دے گئے صورت سنوار کے۔ کون پوچھتا ہے آج آپ کے پڑھے ہوئے دین پڑھے ہوئے بیٹے اور بیٹی؟ کون لیتا ہے قرآن پڑھے ہوئے رشتے کو؟ کون دیتا ہے گھر میں جگہ؟ مجھے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اگر میں وہ ڈانس گانے اور ناچ والی بتا دوں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر میں ادب و احترام اور وقار اور حیا اور سر سجدے میں رکھنے والی بتا دوں تو مردم شماری میں نام ہی نہیں آتا۔ میرے گھر میں مردم شماری کے لیے پوچھتا ہوں، جی بتاتے ہیں جی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے کہا جی حفظ کیا۔ پریشان ہو گئے، کہتے میرے پاس آنا ہی نہیں، مردم شماری میں حفظ کی تعلیم کوئی تعلیم نہیں، کچھ اور آپ نے پڑھا ہو۔ میں نے کہا کہ یہ ہے تو لکھتے نہیں ہے، چھوڑ ان پڑھے۔ بڑے بیٹے کا پوچھا، میں نے کہا اس سے چھوٹے کا پوچھا، میں نے یہ کہا، کہتے جی میرے کو کھانا ہی نہیں ہے۔ سر جی نصاب بنائے اور کتاب بنائے اور تحریر لکھے اور بین بنائے، 8 منٹ ہو کے دائیں ہاتھ میں محبوب کا ساتھ مل کے جنت ملے گی، یا پھر وہ جہنم کے جس کے اوپر 2 پل نہیں بیٹھ سکتے۔ قرآن نے کہا ہے لوگوں تمہاری اماں اگر تم نے مسجد بدل لی، ام القرآن بدل لی، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، میں تمہاری ماں بدل دوں گا۔ اللہ کیا ہے حاویہ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کیا جانو کیا ہے؟ نار حاویہ، پتہ کرنا نا وہ ماں کیسی ہے تو کبھی چولہا جلا کے توا رکھ کے اوپر بیٹھ کے دیکھنا، انگلی رکھ کے دیکھنا، ماں کی گود میں بیٹھتے ہو نا ہم۔ حاویہ کی گود کیا ہے؟ جہنم۔ حاویہ کی گود میں کیا ہے؟ انگارے۔ حاویہ کی گود میں کیا ہے؟ شعلے۔ عام آدمی کو بھی نہیں کہا، مولوی کو بھی کہہ دیا، عالم کو بھی کہہ دیا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ مت سمجھنا کہ میں چودھری میں فلاں، میں بڑا عہدے والا رتبے والا، میں باس، میری گھومتی چیئر، میرے پاس ممبر، میرے پاس کرسی، جو مرضی بول دوں۔ ایک بھی بات میرے محبوب کے ذمہ لگائی جو انہوں نے نہیں کہی، قیامت کے دن کرسیاں بدل کے جہنم کی آگ کے کوئلوں کے صوفے پہ نہ بٹھاؤں تو رب محمد نہ کریں۔ سر جی سوچیے تو صحیح، توجہ تو کیجیے، کہاں پہ ٹھہرے ہیں؟
कितनी आंखें बंद करेंगे? सब कुछ सिर्फ बच्चों को देने के लिए। घर कहां होना चाहिए जरा चेक कीजिए। मेरा घर वहां हो, जब करीब वहां हो, घर वहां पे हो जहां सहूलतें करीब हो, जहां हॉस्पिटल करीब हो, जहां खेल के मैदान करीब हो। सारी हाउसिंग सोसाइटीज में चेक कीजिए, नई से नई आफत। लेकिन कभी ये भी सोचा कि मेरा घर वहां होना चाहिए जहां एक अच्छा इदारा, अच्छी मस्जिद, आखिरत की डील। ये तो ना हो कि कई इंसानों की सामग्री को डंकी लगाने वालों पे दिल दुखता है कि नहीं दुखता? इंसानों को लेके गए, पानियों में बहा दिया, धोखे दिए, फराड किए, सबज भाव दिखाए, दौलत भी गई, जान भी गई, इज्जत भी गई और औलाद भी गई, माँ बाप भी गए, पीछे बचा भी क्या? सर जी, जिनके हाथ लग गए वो दे के बड़े हसीन बाग और बड़े सबज बाग दिखा के जहां फेंकेंगे उस कब्र के गड़े को जहन्नम का गड़ा बना दिया गया। तो क्या कभी बिठाइए बच्चों। मैं बड़े नौजवानों को जानता हूं जो अपने पास लाइटर रखते हैं। मैंने पूछा सिगरेट पीते हो? कहते नहीं, कहते नहीं। मेरी गाड़ी में भी भैया वक्त 2-3 लाइटर पड़े होते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आप भी तंबाकू नोशी करते हैं? मैंने कहा बेटा नहीं। क्या है? रातों पे सफर करने के बाद नींद तो आती है, इंसान मामले होते हैं। वो लोग नौजवान लाइटर जला के उंगली रख के कहते थे जब दिल चाहता है ना कुछ गलत करूं, मन डिमांड करता है, तकाजे करता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पी पी तेरा ठंडा हो गया जीते और किसी ने की दुनिया कौन सा देखती है, लोग तो डराते हैं, कर ले। लाइटर जला के उंगली को कहते हैं जरा चेक कर, बर्दाश्त होता है? बर्दाश्त होता है तो ठीक है कर ले, अगर नहीं होता तो जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज्यादा गर्म। गर्मियों में इसी को औलाद को लगवा दिए, माहौल मुकैयफ कर दिया, ठंडा कर दिया, सर्दियों में हीटर लगवा दिए। क्या करोगे कब्र के अंदर? सर जी जोड़ लो अपनी औलादों को, जोड़ लीजिए खुद को, प्यार डालिए, लौट आइए। इमाम मस्जिद पूरी कायनात के लोग इकट्ठे हो जाएं। मेरा ईमान इसलिए नहीं कि मैं, इसलिए कि उसे चुना है मेरे महबूब ने, मुसल्ला दिया है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और दुनिया का सबसे बड़ा गद्दी नशीन जो इस जगह पे बैठता है, जाए नमाज को सज्जादा कहते हैं, और जो सज्जादा पे बैठे जाए नमाज पे वो सज्जादा नशीन। दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी ये तौहीद की गद्दी, वहदानियत की गद्दी, कलमे की गद्दी, दीन की गद्दी, नमाज की गद्दी, अल्लाह के घर की गद्दी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक। अल्लाह सारी कायनात की गद्दियां मिल जाएं। ये जो मुसल्ला है ना, इससे बड़ी गद्दी कोई और नहीं। हम तेरे इस ज़मीन पे सज्जादा नशीन बन के, अपनी जमीन साई करके, जमीन में गिर के माथा टेक के कहते हैं सुभान रब्बिल आला, मैं तेरा बंदा, मैं अदना, तू आला। ये सबक सिखाइए अपने बच्चों को। अगर ये सिखाया तो कुछ बनेगा, न सिखा पाए तो सच्ची बात यह है कि आपका शायद जनाजा पढ़ाने वाला कोई हो। और जो बच्चे जनाजे में होंगे उनके मोबाइलों की ट्यून्स में गाने लगे हुए होंगे और उन्हें कोई और फिक्र होंगे, जल्दी जाना है। यह मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, अल्लाह करे समझ आ जाए। मैंने अपनी माँ से, जो दुनिया के बिल्कुल दुनिया के कागजों में अनपढ़ है, जिन्हें दुनिया का कोई लफ्ज हरफ लिखना नहीं आता, लिखना जरूर पढ़ना नहीं आता, सिवाय कुरान मजीद, दुनिया अनपढ़ कहती है। 35 साल मैंने अपनी माँ से जुदाई देखी है और उन्होंने जबरदस्ती मुझे जुदा किया। मैंने एक दिन पूछा माँ जी मसला की जानते? अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, प्रॉपर्टी है, बागात हैं, जायदादें हैं, जानवर जंगल ढोर है, बच्चे हम कितने ढोर दे? सारे बच्चे उन्होंने घर से चल तू भी चल, तू भी चल। अम्मा जुदाई कैसे बर्दाश्त करती? कहने की पुत्र खुश है मेरे दिल से। जब शदीद बीमार थी और उम्मीद नहीं थी बचने की, तो मैंने बिठा के पूछा, मेरी जमात के इस वक्त 60-70 वलियों के नाम हैं, उनमें से मैं कुछ मोटे मोटे नाम आपको बताता हूँ। जनाजे के लिए किसको कहूँ, कोई पता नहीं, मैं मर दूं या आप कोई आपकी वसीयत होनी चाहिए। मैं जब 70वें नाम पे पहुंचा तो
وہ جناب حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی، مجھے دیکھ کے سننے کے بعد کیا نہیں ہوتا، بس میں کہا نہیں ہے تو اور بھی نہیں، لیکن کہنے لگی بیٹا ایک بات بتائیں، اگر میرا جنازہ کسی اور نے پڑھانا تھا تو میں نے تیری 30-35 سال جدائی برداشت کیوں کی؟ اب پتا چلا دنیا کے کاغذوں میں اماں انپڑھ ہے، دنیا رب نے بہت دی ہوئی ہے، مالکن ہے، اپنے علاقے کی چدرائن ہے، لیکن اس نے نظر کہاں رکھی ہے؟ لمبی سوچی ہے، ہر بیٹے کو ہر بیٹی کو مسجد اور مدرسے سے کیوں جوڑا؟ گھر میں دانے نہیں تھے، کھانا پینا نہیں تھا، دولت مال نہیں تھا، کس چیز کی کمی تھی؟ جس چیز کی ان کو کمی تھی وہ آج بتا رہی ہیں، اور مزید کہتی ہے پتر جتنے تسی جاندے رہے ہو میں نہیں جا سکی، میرا آخری پھیرا تھے تو دیکھو آ جائے جیسے جنازہ کی ہوتی ہو جائے، میں نے اپنا گھر چھوڑ کے اپنی اماں جی کا جنازہ جانے سلفی حسن ہوگا، اور میرے پیچھے اساتذہ علماء اولیاء اللہ اتقیاء اللہ میرے من پسندیدہ بہت عظیم ترین ہستیاں، کیوں آگے کھڑا ہوا کہ ماں کی تمنا یہ تھی، ماں کہا کرتی تھی پوت اپنے نو ورگی خارش کوئی نہیں کرتا، جتنا میں اپنے کو دانا بندہ کوئی اور نہیں کرتا، جیسے اپنا دل ٹوٹا ہو تو کوئی تڑپ کے دعا کرے گا، مولوی جتنی محبت کرے، جتنا پیار کرے، امام جتنا احترام کرے، لیکن جس درد، جس تڑپ، جن آنسوں، جس آہ کے ساتھ اللہ کے سامنے التجا اولاد کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتی۔ 5 بیٹے 4 بیٹیاں، سب کو اللہ کا شکر ہے، یہ اعزاز تھا کہ وہ پڑھا سکتے تھے، چن کر کے آگے کر دیا، تب پتا چلا ماں تو سب کچھ کر کے لگی، باپ ہو تو ایسے باپ بن جاؤ۔ پوچھا میں نے ابا جی سے، ابا جی یہ پانی کٹی جائے، کہتے پتر گالی کوئی نہیں، رحم اللہ کا، کرم اللہ کا، لیکن میں اپنی اولاد کو جس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مجھے امید ہے تیرا رب مجھے معاف کر دے، میرا رب معاف کر دے۔ دولت والوں، کمائیوں والوں، کوٹھیوں والوں، بینک بیلنس والوں، جائیدادوں والوں، پراپرٹیز والوں، بیرون ملک تجارتوں والوں، جدھر پیٹی چ پیک کر کے ڈبے چ جہاز چ پا کے تھلے کارگو کرایا نا، آنا تو مڑ کے اتنے کوئی نہیں وارو بڑھنا اس جد نمائی کا۔ میں نے ابا جی سے پوچھا تھا، ابا جی دادا جی کی قبر کا پتہ ہے؟ کہتے پتر غلطی ہو گئی ہے، سانو 50 پراوانوں نہیں پتا۔ میں نے کہا ابا جی میں آپ لوگوں کا بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے، کیوں؟ میرے آباء و اجداد نے کبھی ادھر چکر نہیں لگایا، اور رب شاہد ہے، اللہ گواہ ہے، آج بھی ماں باپ جہاں دفن ہے، زندگی کا کوئی دن نہیں، کوئی رات نہیں، کوئی سفر نہیں کہ جب نکلوں تو دعا کر کے نہ ہوں، مل کے نہ ہوں، اور جب رات کو جتنے بجے مرضی لوٹوں وہاں پہ نہ پہنچوں۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ انہوں نے، وگرنہ آپ لوگوں سے 1.5 فٹ اونچا کیوں کھڑا کر دیا گیا؟ مجھے کوئی لال لگے ہوئے ہیں، سرخاب کے پال لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، اپنی اولادوں میں آج جا کے بیٹھ جاؤ، بلا لیجیے ددیال کو، چلے جائیے ددیال کے پاس، لڑائیاں ہیں، پراپرٹی کے لیے بھی تو جاتے ہو، ملو ان کو، کال کرو ان کو، اللہ واسطے، اپنے بچے نہیں ہیں، کسی کی اولاد لے لو، ذمہ داری لے لو، اور محبتیں ڈال دو مسجد کی اور مدرسے کی۔ جب تک آپ سارے مل کے ہم نہیں کریں گے، اللہ کی قسم کافر ہمارے گھر میں آ کے بادشاہ کر رہا ہے، اس کا آرڈر کہاں چل رہا ہے؟ سچی بتائیے گا، پوری راہ بانی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تھوڑی ادھر موجودگی قاری صاحب نے نہیں، امام صاحب نے اجازت ہوئے کہ جا یار میری بیگم نو، میرے بچیاں نو، میری بچی ابھی نہیں۔ ہندوؤں کا پریچر ہر چینل پہ آ رہا ہے، بند کمرے میں، کمبل میں، تنہا بیٹی کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ، بہو کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، کوئی رشتہ بتائیے جس کے ساتھ وہ نہیں بیٹا ہوا، نہیں دیکھ رہا، جس کا دل کرے جب کرے، وہ عیسائی کو دیکھنا چاہے، کرسچن کو دیکھنا چاہے، وہ غیر مسلم کو دیکھنا چاہے، وہ کسی ملحد یا مستشرق کو دیکھنا چاہے، اگر نہیں دیکھ سکتے ہمارے بچے شکل تو اللہ کے گھر میں آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، بازاروں میں ڈر کوئی نہیں، لیکن کیا مجال جو میری عورت، میری بیوی، میرے بچے مسجد میں آ جائیں۔ حضور نے تو عید دن والے بھی کہا تھا اگر نماز نہیں بھی پڑھنی تو لے کے جاؤ، کہاں جاتے ہیں لوگ عید کے دن اپنے بچوں؟
مسلک کی جنگ لڑتے لڑتے اپنوں سے بھی دور، غیروں سے بھی دور، حق سے بھی دور، حقیقت سے بھی دور، قرآن سے بھی دور، رحمان سے بھی دور، قبلے سے بھی دور، کعبہ سے بھی دور. کیا لیا؟ کی پھٹیا، کی لبیا ہے، بیٹھ جائے کے ساتھ جوڑ گئے. کسی بھی مسلک کی آپ کے قریب مسجد ہے، امام صاحب کو ملو، گلے لگاؤ، معذرت کرو کہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے کچھ کرنا تھا نہیں کر پایا. اپنی اولادوں کو وہاں آ کے بیٹھ کے ملنا سکھاؤ. ہوم ٹیوشن بہت اچھی ہوگی لیکن 40 چیزوں سے محروم رہتا ہے وہ بچہ جو مسجد میں آ کے نہیں پڑھتا. اگر ڈیلی ممکن نہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، ہفتہ روزہ ماہانہ امام قاری خطیب کو گھر بلا کے بے شک چائے پہ بٹھاؤ. بچوں کو پتا ہو کہ استاد جی آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب آئے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، ہمارے پیغمبر ہادی اور رہبر کے وارث آئے ہیں، دین کے وارث. جتنی نفرت پیدا کر دی ہے جھوٹ بول بول کے اور جو باتیں بنا بنا کے کہانیاں سنا سنا کے. آپ مجھے صرف ایک ہندو دکھا دیں جو اپنے کو انگ ننگ گنگنے کرنے والے کو کسی پنڈت کو ڈیلیو کرتا ہو. ہمارے سٹیج ڈراموں میں، ہماری فلموں میں، ہماری تحریروں میں، ہمارے محلے اور گلی کے اندر اگر گرانا تھا تو انہی کو گرانا تھا. اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑو، فائدہ کیا ہوگا؟ ادھر روح پرواز کرے گی، ادھر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے فرشتے رحمت کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ روح کو اعلیٰ علیین میں لے کے جائیں گے. بدن کی تدفین وہ مدینہ منورہ کی سٹائل پہ ہوگی کہ قبر کے پاؤں والے سر سے سر داخل کیا جا رہا ہے اور بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے. ادھر روانہ ہوں گے، ادھر فرشتے آئیں گے، حساب و کتاب ہوگا. پہلے جہنم کی ونڈو کھولی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اگر تو نافرمان ہوتا تو یہ جگہ تھی، تو رب سے جڑ گیا، تو نے اپنے گھر اللہ کے گھر سے جوڑے، مسجد و منبر و محراب سے جوڑے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو نے دنیا کا حسن جمال کمایا لیکن تو نے آخرت کو نہیں بھلایا، تو نے اپنے رب کو یاد رکھا. پہلے یہ جگہ ملنی تھی، اگر تو نہ جڑتا. یہ جنت ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ ونڈو ہے، اب یہ تیرے لیے رہائش ہے، یہ آسائش ہے. ٹھیک ہے، تو تھکا ہوا دنیا سے آیا ہے، آزمائش میں تھا، امتحانوں میں تھا، تھپکی دیں گے اور کہیں گے نوم کا نومت العروس. جنہیں پہلی رات دا دلہن تھکے ہوئے کئی دنوں دے انہوں نے نیندر پیندی ہے. سو پھر قیامت کے دن باتیں ہوں گی. اللہ اکبر. حضرات تھوڑی سی توجہ چاہیے، تھوڑی سی. ہم بہت دور ہو گئے. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے. ہمارے جمعے میں اتنا رش، فجر کہاں ہے، ظہر کہاں ہے، عصر کہاں ہے، مغرب کہاں ہے، عشاء کہاں ہے، سبق کہاں ہے، سبق پھر پڑھ. آئیے اگر بھول گئے ہو اکیلی فاتحہ پڑھ کے چلے جاؤ گے نا تو اللہ شاید قبر منور کر دے. لوٹیے جوڑیے، اپنے آپ کو جوڑیے. پھر کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. عرش کا مشہور ہے کہ سایہ ہوگا، نہیں، اللہ کا ڈائریکٹ سایہ ہوگا. سایہ خدا ذوالجلال. اللہ بلا کے کہے گا یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے. اللہ یہ جوان کیوں آئے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. اس نے جوانی میری بندگی کے نام کر دی تھی. آج میں سایہ نہ دوں، پیار نہ دوں، محبت نہ دوں تو رب کیسا؟ اس بزرگ کو بھی لے آؤ. اللہ اس نے کیا ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. یہ چاہتا تو کہیں پہ بیٹھ کر کے تاش کھیل سکتا تھا، لوڈو کھیل سکتا تھا، یہ بارہ ٹینی کھیل سکتا تھا، یہ گیمیں کھیل سکتا تھا. اس کی دل لگی تھی اللہ کے گھر کے ساتھ. میرے گھر کا ہو گیا ہے، آج میں سایہ نہ دوں. یوں چلتے چلتے جب ساتھوں کو ملے گا نا اور ساتھ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لگے گی، سفارش لگے گی، جن پہ درود بھیجتے ہوئے، محبتیں کرتے ہوئے ادھر جنت کے دروازے کھلیں گے. میرے محبوب کا فیس سامنے آئے گا، فیس لاکھ جنت کو لگا ہوا میرے محبوب کا. اندر سے آواز آئے گی اور پھر آپ دوسرا ہاتھ کی دستک دیں گے، فنگر پرنٹ لگیں گے. پھر اندر سے آواز آئے گی من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ فیس لاکھ، فیس آپ کا ہے، ہاتھ کے فنگر پرنٹ آپ کے ہیں. وائس آپریٹنگ سسٹم میں بولیے کون ہے آپ. پھر وہ لفظوں کا اور حرفوں کا کوڈ لگے گا. جنت کا کوڈ 8 دروازے، 8 حرف اللہ نے لگائے ہیں. انا محمد، انا محمد. انا میں حمزہ الف ایک، نون 2، اگلا الف 3، پھر میم، پھر ہا، پھر میم، پھر میم، پھر دال. 8 حرف ابھی منہ سے نکلیں گے. جنت کے 8 در کھلیں گے. حضرات وہ اچھا
یا آپ ان سے جدا ہو کے تڑپ تڑپ کے جل جل کے مر مر کے جہنم میں پی پی کے جہنم کے درخت جو گلے سے لقمہ نہ اترے وہ کھانا بہتر۔ میں مسجد کی خوبیوں پہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن آج درد تھا دل میں کہ میرے بچے، میرے جوان، میرے بزرگ اللہ کے اس گھر سے بہت دور ہو گئے۔ مسجد کے سامنے شادیاں ہیں، ڈھول لگ رہے ہیں، آوازیں کسی جا رہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع ہیں، محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں، بڑا گروپ، منجا گروپ، یہ یار وہ یار۔ مسجد قباء محبوب نے پہلی مسجد بنائی تھی اپنے گھر سے پہلے۔ نام کی نسبت کوئی مد نظر رکھ لیجیے گا، سر یہ کام کرے آجے ایک گروپ میرے کہنے بھی واٹس ایپ گروپ بنا لو، کہاں گروپ بنا لو، نام رکھے آجے گروپ یارہ، گروپ یارہ۔ اس ہاتھ میں 5 انگلی ہے، اپنی دائیں طرف کے 5 لوگ چنو، بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں، 5 دوست چنو، کتنے ہو گئے؟ 10۔ یار میں تسی آپ یاراں نوں لے کے مسیتے آن شروع کر دو تے میں یاراں دے بچے لے آن شروع کر دو۔ آپ کے لیے زندگی کے اندر کامیابی کے لیے یہی کافی ہے، یہی صدقہ جاریہ۔ ایک بندہ بھی سدھر گیا، حضرت علی کو محبوب فرماتے ہیں تیرے لیے صرف اونٹوں کی تجارت سے کہیں بہتر۔ میں رب کے گھر میں ہوں، میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا، ارادہ وہ ہے جو من سے ہو، جو تال رب سے جڑے، جو یقین کے ساتھ ہو۔ یہ جذباتی نہیں کہ آج اس وقت لوہا گرم ہے، چوٹ لگاؤں اور آپ ہاتھ اٹھا لیں اور کہیں کہ جناب ہو گیا، نہیں۔ اس کو لائف ٹائم اپنی روٹین بنا لیجئے، پتہ نہیں کتنی بچی، معلوم نہیں، نکلتے ہیں واپس آتے ہیں کہ نہیں۔ کل دھند کا موسم تھا، پرسوں تھا دھند کا موسم، لیکن دھند ڈلوا کے رب نے کتنے راستوں میں مروا ڈالے، کتنے ایکسیڈنٹ، کتنے انسیڈنٹس، کتنے حادثے، جو گھر میں آنا چاہتے تھے نہیں آ پا رہے، جو جا رہے تھے ملنے کے لیے وہ مل نہیں پائے، راستے میں امیدیں بھی رہ گئی، تمنائیں بھی رہ گئی، آرزویں بھی رہ گئی، موت اچانک آنے والی۔ ابھی فیصلہ کیجیے، ابھی لسٹ بنائیے، اور اللہ کا شکر ہے میرے پاس میرے گھر کی، میرے رشتہ داروں کی، ددیال ننیال سسرال کی، میرے یاروں کی، میرے اسٹوڈنٹس کی، میرے پاس لسٹیں ہوتی ہیں، کس کو کب کس وقت کیا کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یار کچھ بنا کے جیئے، کچھ پلاننگ کے ساتھ۔ انسان کتنا بڑا منصوبہ ساز ہے، کاغذ لے کے بیٹھا رہتا ہے، نقشے جو ہے وہ لکیر پہ لکیر بناتا رہتا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے، لیکن کتنا غافل منصوبہ ساز ہے کہ قبر والی رات کو بیچ میں شامل ہی نہیں کرتا۔ آئیے، اگر چوٹ لگی ہے، واقعی حقیقت ہے، درد میں نے بولا ہے، درد کہا ہے، درد لکھا نہیں ہے، درد فیل کر رہا ہوں، اور اگر آپ بھی محسوس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زندگی نہیں، اور ہمارے محبت کے زاویے وہیں پہ جا کے رکیں گے جہاں مدینہ سرکار ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اس مسجد اور منبر و محراب دنیا میں کسی بھی حصے میں ہوگا، انشاءاللہ اس کو عزت ملے گی، احترام ملے گا، استاذ کو پیار ملے گا، علماء کے ساتھ اپنے بچوں کا تعلق ہوگا، تاکہ کل جائیں تو ہمارے بچوں کو گائیڈ کرنے والے ہمارے علماء ہوں، کوئی دیگر مذاہب کا انسان نہ ہو جو رب سے باغی بنانے والا ہو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خلفائے اربعہ جمعے کا خطبہ، پہلا خطبہ دے کے درمیان میں بیٹھتے اور دوسرے خطبے میں بھی قوم کو اپنی زبان میں دعوت دیتے، بات کرتے، اصلاح فرماتے۔ میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، جو دوست احباب لیٹ آئے ہیں وہ بھی ہماری آج کی ملاقات کا خلاصہ سن لیں کہ ہم نے غیروں پہ دل للچائے ہیں، غیروں کو اپنا لیڈر اور استاذ بنایا ہے، اور جسے ہمارا استاذ راہبر، رہنما، مقتدیٰ، پیشوا اور اپنا وارث اور جانشین بنا کے گئے تھے، ان لوگوں سے ہماری نفرتیں شروع ہو گئی ہیں۔ میں آج اس منبر پہ کھڑا ہوا ایک بات کہہ رہا ہوں، روئے زمین پہ ایک بھی شخص جو اللہ کا فرمان سناتا ہے، میرے محبوب کا پیغام سناتا ہے، اس دل میں اس شخص کے لیے کینہ نہیں۔ اور روئے زمین پہ کوئی بندہ صرف اتنا کہہ دے
स्टेज का इंसान होते हुए, मीडिया का आदमी होते हुए, कभी किसी इंसान के साथ मामूली सी भी दुकान मालूम नहीं बोलता कि हाँ कितनी अजमतों का मालिक है, और मैं उसके बारे में जो है वो लूज टॉकिंग करूं या उसके बारे में मनफी सेहन रखूं, तो मैं तो गया। वही लुल्ले कुल्ले होमज़तिल लोमज़ा, बर्बादी है उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह के दीन को, अल्लाह के बंदू को अपने लफ्जों का तीरों का निशान बनाते हैं, जो उनके बारे में घटिया इशारे या गुफ्तगू या निकनेम रखते हैं। अल्लाह कहते हैं जहन्नम की भी वो वादी में डालूंगा, ऐसी बर्बाद कर देने वाली कि जिससे जहन्नम भी बना। मगर हमारी आदत हो गई, हमने माफ नहीं किया किसी को। हमारा सोशल मीडिया बना ही सिर्फ इसलिए कि अपनों को गिराएं, अपनों के बारे में मनफी बोले, दूसरों के गुण गाएं और उनकी तारीफें करें। सारी दुनिया के कुफ्फार और उनकी मेहनतें, उनके सच्चाई और उनके जो आप कहते हैं ना जी बड़े ही वो मुखलिस है, सारा काम इकट्ठा कर लिया जाए। जो रब के साथ झूठ बोल रहा है वो बाकी के साथ सच कह रहा है। जो अल्लाह के दीन में मिलावट कर रहा है वो लाख चीजें खालिस बेचे, किसी काम का नहीं। हाजियों को सत्तू पिलाना ये भी बड़ी बात थी, लेकिन जनाब हिशाम सरदार मेरे नबी के दादाओं में से शोरबा गोश्त का उसमें रोटियां भिगो के भी खिलाते थे। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, याद रखिएगा, जिस बंदे ने तौहीद नहीं अपनाई, कलमा नहीं अपनाया, मेरे महबूब की सीरत नहीं अपनाई, भले वो जितना मर्जी अच्छा हो, मेरी नजरों में उसकी करामतें, उसकी मोहब्बतें, उसके काम, उसकी मेहनतें, उसकी तरोदा, उसकी काविश, उसकी मसाई, ये सब फारिग हैं। दुनिया में उसको बल्ले बल्ले मिल जाएगी। आखिरत में मैंने उन्हीं के लिए रखा है कि जो मेरे साथ और मेरे महबूब के साथ जुड़ने वाले हैं। लिहाजा अगर किसी के बारे में मनफी सोची, कभी गिबत की, कभी गलत बोला, कभी कोई ज़ियादती की, लौट जाइए। अब भी सुबह का भूला शाम को घर चला जाए, हाथ जोड़ लीजिए और नजरें झुका लीजिए और माफी मांग के उसके साथ जुड़ के अपना दिल साफ करके अपनी औलाद को साफ कीजिए। तो याद रखिए, बर्तन अगर गंदा हो, माँ सालन डाल के नहीं देती। जिस्म गंदा हो, रूह गंदी हो, तो रब उसमें कैसे रहमत डालेगा। लिहाजा अपने जिस्म की, अपने रूह की सफाई कीजिए, मस्जिदों में जुड़िए और यहाँ से दुरूस लीजिए, मुहाज़रात लीजिए, दुआएं सीखिए, मुनाजात लीजिए, इबादत में आइए, अकायद, ईमानियात और इस्लामियात। अगर आपके ये मजबूत हो गया, आप कब्र में चले गए, फिर परेशानी वाली बात कोई नहीं। मेरा रब इंशाअल्लाह रहमतें करेगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत फरमा, अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, अल्लाह जहाँ जहाँ भी मुसलमान मजलूम हैं अल्लाह उनकी मदद फरमा। अल्लाह मंसूर इस्लाम वल मुस्लिमीन। इलाही जितने भी जिंदा लोग हैं उनको सेहत और आफियत और ईमान वाली जिंदगी दे। और अल्लाह मेरे जितने भी रिश्तेदार, अजीज व अकारब, असातिज़ा अल्लाह इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा, दराजात को बुलंद कर। अल्लाह इस मस्जिद के बाकी मबानी लोगों की जिंदगियों में बरकत दे। अल्लाह इसके हमसाए इन लोगों को इज्जत और आबरू से नवाज और इस मस्जिद का खैर और इसका भला और इसकी जितनी भी अल्लाह नूर और भलाइयां हैं वो उनकी खानदानों के अंदर नजर आए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।